بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح البخاری، کتاب وضو کا بیان، حدیث نمبر 135۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بے وضو ہو جائے اس کی نماز اس وقت پر قبول نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کر لے۔ حضرت موت کی ایک شخص نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ فسا یا ذرات۔ حدیث نمبر 136۔ نعیم مجمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہمراہ مسجد کی چھت پر چڑھا تو انہوں نے وہاں وضو کیا اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن وضو کے نشانات کے سبب سے غیر محجلون کہہ کر پکارے جائیں گے، تو تم میں سے جو کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی چمک میں زیادتی حاصل کرے تو وضو کی تکمیل کر کے ایسا ہی کرے۔ حدیث نمبر 137۔ عباد بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسے شخص کی حالت بیان کی گئی جس کو خیال بن جاتا ہے کہ نماز میں وہ کسی چیز یعنی ہوا کو نکلتے ہوئے محسوس کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز اس وقت تک نہ توڑے جب تک کہ خروج ریح کی آواز نہ سن لے یا بو نہ پائے۔ حدیث نمبر 138۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور کبھی کہتے تھے کہ آپ لیٹے یہاں تک کہ سانس کی آواز آئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور آپ نے نماز پڑھی۔ علی بن عبداللہ کی اقرا روایت کی یہ الفاظ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک شب اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں رہا تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے۔ جب تھوڑی رات رہ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لٹکی ہوئی مشق سے خفیف وضو فرمایا۔ عمر اس وضو کو بہت خفیف اور قلیل بتاتے تھے اور نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، بس میں نے بھی وضو کیا اس کے قریب جیسا کہ آپ نے وضو کیا تھا، پھر میں آیا اور آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، اور کبھی سفیان کہتے تھے کہ آپ کی شمال کی جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے مجھے پیر لیا اور اپنی دائیں جانب کر لیا، جس قدر اللہ نے چاہا آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے، یہاں تک کہ آپ کی سانس کی آواز آئی۔ اتنے میں آپ کے پاس مؤذن آیا اور اس نے آپ کو نماز کی اطلاع دی، آپ اس کے ہمراہ نماز کے لیے اٹھ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمروں سے کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سو جاتی تھی اور آپ کا دل نہ سوتا تھا، تو عمروں نے کہا کہ میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انبیاء کا خواب وہی ہے، پھر انہوں نے انی ارا فی المنام انی اذبحک کی تلاوت کی۔ حدیث نمبر 139۔ ابن عباس کی آزاد کردہ غلام اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے چلے، یہاں تک کہ جب گھاٹی میں پہنچے تو اترے اور پیشاب کیا، پھر وضو کیا مگر وضو پورا نہیں کیا، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ نماز کا وقت آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز تمہارے آگے ہے، مزدلفہ میں نماز پڑھیں گے۔ پھر جب مزدلفہ آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور پورا وضو کیا، پھر نماز قائم کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اپنے مقام میں بٹھلا دیا، پھر عشاء کی نماز قائم کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور دونوں کے درمیان میں کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ حدیث نمبر 140۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا، ایک چلو پانی لے کر اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے اسی طرح کیا، یعنی دوسرے ہاتھ کو ملا، اس سے منہ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنا داہنا ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اپنے داہنے پیر پر ڈالا، یہاں تک کہ اسے دھو ڈالا، پھر دوسرا چلو پانی لیا اور اسے دھویا، یعنی اپنے بائیں پیر کو، پھر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 141۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
تک اس حدیث کو پہچانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جب اپنی بیوی کے پاس آئے تو اللہم جنبنا الشیطان وجن الشیطان ما رزقتنا کہہ دے، پھر ان دونوں کے درمیان کوئی لڑکا مقدر کیا جائے تو اس کو شیطان ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ حدیث نمبر 142۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یہ کہتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں ناپاک چیزوں اور ناپاکیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حدیث نمبر 143۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو فرمائے پانی کس نے رکھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ سے دین میں سمجھ عنایت فرما۔ حدیث نمبر 144۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور نہ اس کی طرف اپنی پشت کرے، بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرے، جبکہ قبلہ شمال یا جنوبہ ہو۔ حدیث نمبر 145۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تم اپنی قضاء حاجت کے لیے بیٹھو تو نہ قبلے کی طرف منہ کرو اور نہ بیت المقدس کی طرف، مگر میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لیے 2 اینٹوں پر بیٹھے ہوئے بیت المقدس کی جانب منہ کیے ہوئے دیکھا، اور ابن عمر نے یہ کہہ کر واسع سے کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنی رانوں پر سینہ رکھ کر سجدہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ واسع کہتے ہیں میں نے کہا واللہ میں نہیں جانتا۔ امام مالک نے کہا رانوں پر سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرتے وقت اپنی رانوں کو پیٹ سے ملا کر رکھے۔ حدیث نمبر 146۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رات کو جب قضاء حاجت کے لیے نکلتی تھی تو مناصے کی طرف نکل جاتی تھی، اور مناصے فراخ قلعہ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو پردہ میں بٹھلائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہ کرتے تھے۔ ایک شب عشاء کے وقت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نکلی اور وہ دراز قد عورت تھی، تو انہیں عمر نے اس خواہش سے کہ پردہ کا حکم نازل ہو جائے پکارا کہ اے سودا ہم نے تمہیں پہچان لیا، تب اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا۔ حدیث نمبر 147۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے فرما دیا تھا کہ تمہیں قضاء حاجت کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ حشام نے کہا حاجت سے مراد براز ہے۔ حدیث نمبر 148۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی کسی ضرورت سے حفصہ رضی اللہ عنہ کی گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف پشت اور شام کی طرف منہ کیے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 149۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کے لیے 2 اینٹوں پر بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے دیکھا۔ حدیث نمبر 150۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے نکلتے تھے تو میں اور ایک لڑکا دونوں مل کر اپنی ہمراہ پانی کا ایک برتن لے آتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے تھے۔